ہندوستان کا وہ بادشاہ تھا جس کو صوفی بادشاہ کہتے ہیں، اور جب یہ بادشاہت کے تخت پر بیٹھا تو بھی اس کی درویشی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس زمانے میں بادشاہوں کا باورچی ہونا بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا، یعنی وہ چیف شیف ہوتا ہے نا جیسے آج کل ہوٹلوں میں، تو ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بادشاہ کا باورچی ہونا بھی چیف شیف ہونا ہوتا تھا، اور بہت سے باورچی ظاہر ہے جو ٹرینڈ تھے، ہنرمند تھے، وہ آتے تھے بادشاہ کے دربار میں۔ عجیب بات یہ تھی کہ کوئی بھی 2-4 ہفتے سے زیادہ ٹھہرتا نہیں تھا، بس آئے اور ایک ہفتہ بمشکل ٹھہرے اور پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور وہ چلے گئے۔ تو روز روز کس آنے جانے سے بادشاہ بھی بڑا تنگ تھا۔ پھر ایک باورچی آیا بڑا ہنرمند، تو بادشاہ نے یعنی عالمگیر اورنگزیب عالمگیر نے اس سے یہ لکھوایا کہ وہ 1 سال سے پہلے استعفیٰ نہیں دے گا، چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ باورچی بڑا خوش ہوا، اس نے کہا بادشاہ کی نوکری کرنا کوئی ایسا عام بات تو ہے نہیں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر اس کو سمجھ آ گئی کہ باقی سارے لوگ نوکری چھوڑ کے جاتے کیوں تھے۔ بات یہ تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کے لیے بادشاہوں جیسا کوئی کھانا پکتا ہی نہیں تھا۔ ایک ٹائم میں پتلی سی کھچڑی اور دوسرے ٹائم میں روکھی سوکھی عام سی روٹی، اور وہ بھی اتنی مقدار میں بس کھانا پکتا تھا کہ بس بادشاہ کے پاس جاتا تھا اور برتن صاف واپس آتے تھے۔ مطلب باورچی کے لیے کھانے کو بھی کچھ نہیں بچتا تھا، اور جو اسے تنخواہ ملتی تھی اسے اس پہ ہی گزارا کرنا پڑتا تھا۔ تو خشک تنخواہ پہ کتنا گزارا کرے؟ تو باورچی چونکہ لکھ کے دے چکا تھا کہ 1 سال سے پہلے اس نے نہیں جانا، تو اب اس نے کیا کیا کہ ایک دن اس نے کھچڑی میں نمک برابر کر دیا، یعنی جتنی کھچڑی تھی اتنا ہی نمک ڈال دیا، وہ زہر ہو گیا۔ جب بادشاہ کے سامنے کھچڑی گئی تو اس نے چپ کر کے جب کھچڑی کا پہلا نوالا منہ میں رکھا تو صرف باورچی کو دیکھا اور کہا کچھ نہیں۔ تو باورچی بڑا جھلایا۔ اگلے دن اس نے ایک بوند بھی نمک کی ایک ذرا بھی نہیں ڈالا، بغیر یعنی اس کے جو ہے وہ کھچڑی پکا کے دے دی۔ دوسرے دن بھی بادشاہ نے صرف اس کو دیکھا اور منہ سے کہا کچھ نہیں، تو باورچی سخت تنگ ہوا۔ تیسرے دن اس نے مناسب ڈالا جتنا ڈلتا ہے۔ جب تیسرے دن بادشاہ نے نوالا منہ میں ڈالا تو اس کو کہنے لگے کہ میاں بات سنو، یا تو تیز رکھا کرو یا پھیکی رکھا کرو یا معتدل رکھو، ایک رنگ پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ روز روز منہ کے ذائقے بدلنے ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو باورچی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے حضور کہا حضور آپ کو سمجھ تو آتی ہوگی کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، مجھے رخصت دیں۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے 1 سال کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا میری 7 بیٹیاں اور برابر ہیں، تو میں نے تو یہ سوچ کے آپ کی نوکری کی تھی، لوگ مجھ سے بڑی توقع رکھتے ہیں کہ میں بادشاہ کا شیف ہوں، پتہ نہیں میں اپنی بیٹیوں کو کیا کچھ دوں گا۔ یہاں یہ حال ہے کہ میرے گھر میں فاقے چلتے ہیں، تو میں ایسے حالت میں 7 بیٹیوں کی شادیاں کیسے کروں گا؟ تو اب آپ کو ایک مجبوری کی سمجھ آئی ہوگی۔ بادشاہ نے اسے کہا تمہیں نوکری چھوڑنی ہے یا پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا نوکری تو جی جان سے کروں، پیسے چاہیے۔ بادشاہ نے اس کو کہا اچھا کل 1 پاؤ کھچڑی زیادہ پکا لینا۔ سمجھ تو باورچی کو نہیں آئی، لیکن اس نے 1 پاؤ کھچڑی زیادہ بنا لی۔ جب بادشاہ اپنا جتنا کھاتا تھا اتنا کھا چکا، تو اس نے باقی کھچڑی جو بچ گئی تھی اس کے 7 حصے کیے، ان کو شاہی خوان میں رکھا، اس کو ڈھکوایا، اور باورچی سے کہا کہ ایک ایک خوان ہمارے 7 وزیروں میں سے ہر ایک کے گھر لے جاؤ۔ بادشاہ کی طرف سے ایسے اتنی عنایت کبھی ہوئی نہیں تھی وزیروں میں، تو یہ بڑا خاص شاہی تحفہ سمجھا گیا۔ شاہی باورچی کا بڑے دھوم دھام سے استقبال ہوا وزیروں کے دروازوں پر، اور ہر وزیر نے بادشاہ کی خوشنودی کی خاطر اس باورچی کو 1 لاکھ سکے دیے راج الوقت۔ 7 لوگوں کے پاس گیا تو 7 لاکھ سکے، اس کے علاوہ بھی بڑا مال و اکرام لے کر اور کپڑے اور جوڑے اور زیور لے کے واپس آیا۔ اگلے دن جب بادشاہ کے سامنے کھانا رکھا تو بڑا خوش تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہو میاں کیا حال ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کا اقبال بلند ہو، میرے تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ آپ نے بس اورنگزیب عالمگیر اسے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا اب کھچڑی کا حال درست رکھنا۔ تو آپ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ بادشاہ اگر دینا چاہے تو وہ ذرے کو پہاڑ کرنے، بوند کو سمندر کرنے، خاک کو لاکھ کرنے کی شان رکھنے والے۔ تو جب میں صحن حرم میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتی تھی نا، تو خدا کی قسم اس گھڑی سے لے کے آج کے دن تک مجھے یہ یقین ہے کہ میں نے جو مانگا ہے وہ مجھے مل گیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مجھے دے گا، یہ کہ وہ مجھے مل گیا ہے۔ کیونکہ ایسا تو میں بھی نہیں کرتی کہ میں فقیر کو بلاؤں بھی، بٹھاؤں بھی، کہوں اب کیا چاہیے پھر نہ دوں۔ تو اللہ نے کیوں کرنا؟ وہ کیوں کرے گا کہ وہ بلائے، پھر بٹھائے، پھر رلائے، پھر منگوائے اور پھر نہ دے؟ کیا کمی ہے اس کو؟ جب ہم بندے ہو کے ایسے کرنے کا تصور نہیں کر سکتے تو وہ رب ہو کے ایسا
کیوں کرے گا؟ تو خدا کی قسم وہ دن اور آج کا دن میں نے اس دعا کے بعد کوئی دعا ہی نہیں مانگی. جب وہ ایک وقت تھا جب میرے رب نے مجھے مانگنے کے لیے بلایا تھا, اس کے بعد اس دن کے بعد سے نہ میں نے حرم میں کوئی دعا مانگی نہ میں نے مسجد میں, بس ایک اللہ کا شکر ہی کرتی رہی کہ اللہ جو تو نے مجھے دے دیا اس کے لیے تیرا شکر ہے, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ مجھے اس نے دے دیا ہے. اور جب میں اس کا شکر ہی کرتی جاؤں گی تو شکر برتن کو بھر دیتا ہے. الحمدللہ. تو نے بلایا آئی ہوں در پر, تو نے بلایا آئی ہوں در پر. اللہ اکبر اللہ اکبر, رحمت کی چادر دے دے تو سر پر, رحمت کی چادر دے دے تو سر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کھوجوں جو خود پاؤں تجھ کو ہی پاؤں, تجھ سے ہی نکلوں تجھ میں ہی جاؤں. باہر بھی تو ہے تو ہی ہے اندر, باہر بھی تو ہے تو ہی ہے اندر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. رحمت کی چادر دے دے تو سر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نقطہ بھی تو ہے تو ہی ہے گھیرا, بھیجا بھی تو نے ہی پھیرا. بوند بھی تو ہے تو ہی سمندر, بوند بھی تو ہے تو ہی سمندر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. رحمت کی چادر دے دے تو سر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آنکھوں سے ایک ایک آنسو چنا ہے, جو رہ گیا تھا وہ بھی سنا ہے. تو جب ہو میرا پھر مجھ کو کیا ڈر, تو جب ہو میرا پھر مجھ کو کیا ڈر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. رحمت کی چادر دے دے تو سر پر. اللہ اکبر اللہ اکبر
بیداری کر دیتا بنگر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو نے بلایا آئی ہوں در پر اللہ اکبر اللہ اکبر رحمت کی چادر دے دے تو سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد. حضور علیہ السلام کی محبت ایسی چیز ہے جس پہ صبر کیا جا ہی نہیں سکتا اور کرنا چاہیے بھی نہیں. اگر آپ مدینے جاتے ہیں اور آپ کو ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو آپ اس پہ صبر نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ اللہ کی مرضی. یہ اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کتنی تڑپ ہے, کتنی آگ ہے اور آپ کو اندر جانے کا کتنا شوق ہے. بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں. یہ سیکھنے کی بات ہے. میں نے اس کو کل بھی بتایا تھا, میں آپ کو آج بھی بتا رہی ہوں کہ اگر آپ مسجد نبوی جائیں تو خبردار یہ نہ کہیں کہ بس ہم نے خیر نمازیں پڑھ لی. جیسے ادھر حرم کے سائن میں بیٹھ کے خواتین کہہ رہی تھی وہ ان چھوڑیاں جائیاں آسان آپ چھوڑیاں نہیں. جب آپ کی خیر ہے بھائی, تختی تو آپ گھر میں ٹی وی پر بھی رہتی ہو نا, تو آپ کام کے لیے آئیے. مدینے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندہ ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھے اور سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرے. تو یہ جو اب سسٹم بن گیا پرمٹ والا, یہ ظاہر موبائل کا یوز جب تک نہ آتا ہو اس وقت تک مشکل ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ عمرہ جو گروپس ہوتے تھے ان کو ایجنٹ تصریح بنا کے دیتے تھے, یعنی وہ پورے گروپ کے پورشن بنا کے اور پھر ان کو خود ہی اجازت نامے لے دیا کرتے تھے. ابھی اس پہ بھی کوئی مشکل ہے, یعنی یہ بھی تھوڑا مشکل کام ہوا ہے, یہ بھی نہیں ہو رہا. ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہر بندے کے پاس موبائل ہوتا ہے, اور اگر کسی کے پاس نہ بھی ہو تو ایک موبائل پر 2 جی میل آئی ڈیز بنا کے تو 2 3 4 لوگوں کا بھی ایک ہی موبائل پہ ہو سکتا ہے کام, بشرطے کہ آپ کو موبائل یوز کرنا آتا ہو. اور یہ بھی آپ کو پتا ہو کہ آپ اپنے گھر سے نسخ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس پر اپنی آئی ڈی بنا کے ادھر سے ہی سب کچھ کر کے جا سکتے ہیں. ادھر جا کے صرف آپ اس کو آن کریں, اس پہ آ جائے گا کہ بھئی کون سی ڈیٹ فارغ ہے, اس ڈیٹ کو کلک کر دیں, آپ کو ٹائم مل جائے گا. لیکن ہمارے لوگ اتنا بھی نہیں کر کے جاتے. اکثر تو جو بڑی عمر کے لوگ جاتے ہیں ان کے پاس موبائل ہی نہیں ہوتے, اور وہ اگر کہیں بھی تو وہ کہتے ہیں ان کو دیکھ کے کیا کرنا ہے, ان کو استعمال ہی نہیں کرنا آتا. بھائی اگر انہیں نہیں آتا تو کوئی بنا دے گا, کوئی ہیلا تو موجود ہونا چاہیے نا پاس. پتہ ہے اب یہاں پاکستان آ کے بھی بہت سی خواتین کہتی ہیں اسی تے جی نس کے گئے ہیں, اسی تے کسی پوچھا ہی کوئی نہیں, اسی تے راج کے سجدے کیتے. جھوٹ بولتی ہے. باخدا وہاں آپ کو 4 جگہ سے گزرنا پڑتا ہے جدھر آپ کو چیک کرتے ہیں, اور جو آخری چیک ہوتا ہے نا اس پہ وہ اپنے ہاتھ میں اسکینر لے کے کھڑے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے موبائل ہے نا ایسے ان کے پاس اسکینر ہوتے ہیں.
ہمارے موبائل پر جب ہم جانے لگتے ہیں تو گرین یا پرپل کلر کا پرمٹ شو ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس پرمٹ کو اپنے اسکینر سے اسکین کرتے ہیں. اگر پرمٹ ویلڈ ہو تو آپ کو کہتے ہیں رائٹ جاؤ، اور اگر پرمٹ رانگ ہو تو کہتے ہیں لیفٹ پہ نکل جاؤ، اور اگر کوئی نہ جائے تو وہ گھسیٹ کے کھینچ کے دھکے دے کے باہر نکالتے ہیں. تو جو یہاں کے کہتی ہیں حضرت راج کے اسی گئے ہیں، حضرت راج کے نفل پڑھے تو کوئی نہیں جاتے. یہ میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہی ہوں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن یہ بالکل سچ بات ہے، اسی طرح ہی ہے. تو یہاں سے جو بھی جائے، اکیلے جائے یا گروپ کے ساتھ جائے، ایک تو موبائل اس کے پاس لازمی ہو، ایک اس نے یہاں سے نسخ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہو. نسخ ایپ نہیں، ایپ الگ چیز ہے، نسخ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہو اور اس پر اس کی آئی ڈی بنی ہوئی ہو، تاکہ وہاں جا کے اس کو کسی بھی میرے تیرے سے بھی کہے کہ مجھے ذرا آئی ڈی کھول دو تو وہ آرام سے کھول جاتی ہے. ادروائز اندر جا کر نفل پڑھنا ناممکن بات ہے. جہاں سے عورتیں اندر جاتی ہیں وہ 32 نمبر ہے، 32 نمبر جو گیٹ ہے، 32 نمبر گیٹ سے جو اندر جاتی ہیں وہ ریاض الجنہ نہیں ہے. وہ اتنے بیوقوف تھوڑی ہیں کہ ریاض الجنہ کے لیے اتنی لائنیں لگوا کے، اتنے موبائل چلوا کے تو پھر لوگوں کو کھلا بھی چھوڑیں گے. ایسا انتظام کرنا ہوتا پھر یہ تو کھیل مذاق بن جاتا نا. وہ ریاض الجنہ نہیں ہے جو 32 نمبر سے اندر جا کے نفل پڑھ کے آ جاتی ہیں. ریاض الجنہ پورا انہوں نے کور کیا ہوا ہے. اور آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ مدینے جائیں اور آپ کا ریاض الجنہ میں کوئی سبب نہ بنتا ہو تو آپ روئیں وہاں بیٹھ کے، اور آپ حضور سے کہیں گے یا رسول اللہ میں نے ایسے جاننا ہی نہیں ہے، کوئی سبب کرے میرا، میں جاؤں گی، میں نے نفل پڑھے بغیر نہیں جانا. تو میں کل بھی یہ بات بتا رہی تھی، میں آج بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سب اسباب ہیں اور وسائل سارے حضور کے ہاتھ ہیں. تو وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتے ہوتے ہیں الحمدللہ. پچھلے سال ہمارے گروپ کی ایک خاتون کا نہیں آ رہا تھا کسی بھی طرح، ان کا موبائل بھی تھا لیکن ان کا وہ میرا آیا ہوا تھا، وہ میرے اوپر چڑھ گئی. انہوں نے کہا آپ گروپ لیڈر ہیں، آپ ہی کی ذمہ داری ہے، آپ ہی بھیجیں. تو میرا آیا ہوا تھا، پھر میں نے سوچا الحمدللہ میں تو بار بار آتی ہوں تو پتہ نہیں اب یہ دوبارہ آئے کہ نہ آئے، تو میں نے دل پہ پتھر رکھ کے اپنا پرمٹ ان کو دے دیا. لیکن دل تو میرا بھی خفا تھا. میں کہتی تھی یا رسول اللہ میں اس دفعہ بغیر سلام کی چلی جاؤں گی، بغیر نفلوں کی چلی جاؤں گی. جب میں نے اپنا پرمٹ ان کو دیا تو آسٹریلیا میں ہماری ایک ہوتی ہیں فرا ہوتی ہیں، ان کی کال آ گئی وہاں سے، مجھے اسی دن کال آ گئی. انہوں نے مجھے کہا باجی آپ حرم میں مسجد نبوی میں؟ میں نے کہا مدینے میں ہوں. انہوں نے کہا آپ کو کوئی کام ہو تو بتائیے گا، وہاں ہمارا ایک لڑکا ہوتا ہے بڑا اچھا جاننے والا، وہ آپ کا کر دے گا آپ جو بھی کام کہیں گی. میں نے کہا یار اس طرح میری حاضری، ایسے پرمٹ آیا ہوا تھا، وہ کوئی خاتون روئی ہیں تو میں نے ان کو دے دیا، میرا دوبارہ بنے گا نہیں. اس وقت یہ قانون تھا پچھلے سال میں کہ 1 سال سے پہلے آپ کا پرمٹ دوبارہ نہیں بن سکتا تھا، یعنی 1 سال کے بعد آپ کا پرمٹ ایشو ہوتا. انہوں نے مجھے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں اس لڑکے کو کہہ دیتی ہوں، وہ اندر کام کرتا ہے، آپ کو لے جائے گا. انہوں نے اس لڑکے کو میرا نمبر دیا، اس کی مجھے کال آئی، اس نے کہا اما جی خالد جی آپ صبح فجر کے بعد آ جانا. میں فجر کے بعد چلی گئی، لائنیں لگی ہوئی تھی. انہوں نے کوئی بات اندر اس نے کی ہوئی تھی، بغیر چیکنگ کی انہوں نے مجھے نکال کے اندر بھیج دیا. بات کیا ہوتی ہے کہ آپ ادھر جا کے صبر نہ کریں، یہ نہ کہیں جی اصل نمازاں پڑھ چھوڑیاں نے، جی اصل ایک چھوڑیاں نے. نہیں بھائی، آپ آئے ریاض الجنہ کی. جب آپ حضور کو روئیں گے، عرضی ڈالیں گے، گڑ گڑائیں گے تو کوئی نہ کوئی سبب وہ آپ کے لیے ضرور بنائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ریاض الجنہ میں آپ موبائل کے بغیر نہیں جا سکتے، تو آپ موبائل چلانا سیکھیں. اور دوسری بات یہ کہ یہاں سے نسخ ڈاؤن لوڈ کر کے آئی ڈی بنوا کے جائیں. یہ تیاری ہوتی ہے نا، پھر بھی جانا نہ جانا نصیبوں کی بات ہوتی ہے، لیکن اتنا تو کر کے جائیں کہ اس پر حضور کو پتہ ہو کہ میری امتی آئی ہے اور اس کو شوق ہے، اس کی محبت ہے کہ اس نے جانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے کے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں. خوش نصیبی انہیں اٹھاتی ہے، خوش نصیبی انہیں اٹھاتی ہے، جو تیرے در پہ یار گرتے ہیں، جو تیرے در
تیری نظروں کی ٹیک ہے ورنہ، تیری نظروں کی ٹیک ہے ورنہ، ہر قدم پہ خوار گرتے ہیں، خوش نصیبی انہیں اٹھاتی ہے جو تیرے در پہ یار گرتے ہیں۔ خوف بھی تجھ سے ہے، محبت بھی، تبھی تو بے قرار گرتے ہیں۔ خوف بھی تجھ سے ہے، محبت بھی، خوف بھی تجھ سے ہے، محبت بھی، تبھی تو بے قرار گرتے ہیں۔ تیری نظروں کی ٹیک ہے ورنہ، ہر قدم پہ خوار گرتے ہیں۔ تاب نہ قرب کی نہ دوری کی، ہو کے بے بس لاچار گرتے ہیں۔ تاب نہ قرب کی نہ دوری کی، تاب نہ قرب کی نہ دوری کی، ہو کے بے بس لاچار گرتے ہیں۔ ایک نظر کا خمار ہے اب تک، جبھی تو بار بار گرتے ہیں۔ تاب نہ قرب کی نہ دوری کی، ہو کے بے بس لاچار گرتے ہیں۔ خوش نصیبی انہیں اٹھاتی ہے جو تیرے در پہ یار گرتے ہیں، جو تیرے در پہ یار گرتے ہیں، جو تیرے در پہ یار گرتے ہیں۔ مجھ سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے جاتی ہیں، آپ کیسے رہتی ہیں، آپ کی ہنسی بار بار کیسے ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے سامنے تو میں پہلے قدم سے ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں بار بار کیسے جاتی ہوں، میرے پاس کیا کون سی چابی ہے جو یہ دروازے بار بار کھولتی ہے، اور وہ درود پاک ہے۔ اور وہ درود پاک پڑھنا نہیں ہے، درود پاک پڑھوانا ہے۔ خود نیکی کرنا مشکل نہیں ہوتی، اپنی جان پہ بندہ 100 مشقتیں جھیل لیتا ہے، کسی کے دروازے پہ جا کے اس کی بات سننا مشکل کام ہوتا ہے، اپنے نفس کو نیچا کرنا مشکل کام ہوتا ہے، لوگوں کے رویے سہنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور آپ جب بھی کبھی کہیں بھی پہلا چراغ روشن کرنے لگتے ہیں
تو ہوائیں اسے اتنے آرام سے روشن ہونے دیتی نہیں ہے، اور اگر روشن ہو بھی جائے تو اس کو روشن رہنے دیتی نہیں ہے۔ ہر بندہ گناہ گار ہے، ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے، ہر کسی سے کوتاہی ہوتی ہے، لیکن دین کا کام کرنے والا کوئی غلطی کر تو جائے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایسے ہو جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں نہیں روک سکتی اور ہمارا مقصد اونچا ہوتا ہے تو الحمدللہ پھر ہم چلتے رہتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرا اس دفعہ قطعاً مجھے نہیں تھا گمان کہ مجھے اس دفعہ بھی اعتکاف سین حرم میں نصیب ہوگا، کیونکہ ہمارا یہی گروپ اتنی لیٹ نکلا ہے۔ اس نے 9 رمضان کو واپس آنا تھا، 9 مارچ تھا اور غالباً 9 رمضان تھا، تو 9 رمضان کے بعد میرا 18 رمضان کو دوبارہ جانا 10 دن بعد، تو کسی صورت بھی پاسبل تھا ہی نہیں۔ اور یہ بھی تھا کہ جب یہ گروپ اتنا بڑا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ، کم و بیش 100 لوگ تھے اس گروپ میں، تو دوبارہ اعتکاف کا گروپ بننا بھی مشکل تھا۔ لیکن میرے جانے سے تقریباً یعنی ہمارے اس گروپ کی ڈیٹ آنے سے پہلے اعتکاف کا گروپ مکمل ہو چکا تھا، اور وہ لوگ یعنی اچھا خاصا رمضان کا پیکج مہنگا ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک، کیونکہ رمضان میں کرائے 4 ٹائم بڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سارے 10-12 لوگ تھے اور انہوں نے خوشی سے سب کچھ جمع کروایا، پاسپورٹس دیے، اور انہوں نے کہا ہم نے اعتکاف بیٹھنا ہے ادھر آپ کے ساتھ۔ تو یہاں اس بڑے گروپ کے جانے سے پہلے میرے اعتکاف کا منی گروپ تیار ہو چکا تھا الحمدللہ۔ پھر میں نے اپنا ویزا جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کروایا، یعنی میں نے اس کو بڑھایا اور اپنے واپسی کی ڈیٹ بڑھوائی کہ میں پھر 1 مہینے کے بجائے 2 مہینے کا ٹکٹ ایکسٹینڈ کروایا کہ میں پھر ان کے ساتھ نہیں آتی، پھر ان کے ساتھ آؤں گی۔ تو جب یہ سارے واپس آ گئے تو 5-6 دن مجھے مکے میں رکنا تھا، مجھے ان کا انتظار کرنا تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس طرح مجھے میرے رب نے نبھایا جیسے وہ ہر وقت مجھے ہی دیکھ رہا تھا کہ مجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، مجھے میرے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، میرے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں شیئرنگ کے روم میں تھی، یعنی 3 بیڈ کا روم تھا، شیئرنگ پہ تھا، اور آپ یقین کریں کہ 10 دن میں اس روم میں رہی، اس میں کوئی خاتون ہی نہیں آئی میرے ساتھ دوسری۔ یعنی اللہ پاک نے اتنی آسانی دی بھی آپ کے ساتھ کوئی اور آپ کی مرضی کے بغیر کی، آپ کے مجلس کے بغیر کی۔ جیسے اب آپ اور ہم ایک ماحول کے لوگ ہیں نا، تو ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہم ایک دوسرے کا ادب بھی کریں گے، ایک دوسرے کا لحاظ بھی کریں گے۔ ایسے ہی کوئی تیرا میرا اٹھ کے آ جائے تو اسے کیا، جو مرضی کرے۔ تو مجھے بھی یہی ٹینشن تھی کہ یہ کوئی اور اگر میرے روم میں ایسی آ گئی جو میری مرضی کی نہ ہوئی، میں نعتیں لگا کے سنتی ہوں، یا میں لکھتی ہوں، یا میں رات میں حرم جاتی ہوں، یا میں دن میں نہیں جاتی ہوں، تو پھر یہ مشکل ہو جائے گی۔ تو رمضان میں جب کرائے یعنی 200 ریال کا روم جب 800 ریال کا ہوا تھا، اس وقت بھی میرا روم الحمدللہ میرے لیے ہی تھا۔ تو یہ میرے رب کی مہربانی تھی۔ اب واپسی میں جہاز میں جب میں تھی تو ظاہر میں سنگل تھی، اور مجھے اس کا بھی ٹینشن تھا کہ جہاز کی سیٹوں میں وہ ظاہر جب صرف آپ کو ٹکٹ کاٹ کے دیتے ہیں، وہ تو بورڈنگ کارڈ پہ لکھا تھوڑی ہوتا ہے کہ میل ہے کہ فیمیل ہے، وہ بھی مجھے پریشانی تھی۔ لیکن میں نے کہا اللہ پاک یہاں تک اگر تو لایا تو نے مجھے اتنی آسانی میں رکھا، تو واپس بھی تو آسانی میں بھیجے گا، تو نے مجھے مشکل نہیں ڈالنی۔ تو جب میری جو سیٹ تھی وہ کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ تھی، جب میرے ساتھ آ کے بیٹھی تو میرے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی 7 سال کی، اور اس کی مدر تھی۔ تو الحمدللہ وہ جو مجھے پریشانی تھی کہ اگر ادھر کوئی میل ہوئے تو مجھے ایڈجسٹ کروانا پڑے گا، مجھے ایئر ہوسٹس سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ میری سیٹ چینج کریں، یا ان کو چینج کریں، یا مجھے چینج کریں، میں میلس کے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ اتنی ٹینشن بھی مجھے میرے رب نے نہیں ڈالی۔ جب میرے ساتھ جو بورڈنگ کارڈ جن خواتین کا 2 ماں بیٹیاں تھیں، چھوٹی سی بچی تھی، اس کی مدر تھی، وہ چھوٹی سی بچی بیچاری اتنی سی سیٹ پہ آئی ہوئی تھی، تو باقی ساری سیٹ میرے ہی پاس تھی۔ تو یہ آپ ہمارے رب کا کرم ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے، جب وہ ہمارے دلوں کے حال جان رہا ہوتا ہے، اور جب وہ پہچان رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کس بات کی پریشانی ہے، تو وہ بڑا کریم ہے، مہربان ہے، رحیم ہے۔ جب وہ بلا لیتا ہے، لے جاتا ہے، تو پھر دیکھنا اور سنبھالنا بھی اسی نے ہوتا ہے، ہر قدم کی آسانیاں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں۔ باقی لوگ رہیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور ہم لوگوں کو سمجھانا چاہیے بھی نہیں۔ جن سے آپ کا رابطہ ہے، جن سے آپ کا واسطہ ہے، اس سے واسطہ رکھیں۔ ہم بھی کسی کو کچھ نہیں کہتے، کسی سے سوال نہیں ڈالتے، ڈائریکٹ اللہ کو صحیح کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو تو پتہ ہے نا یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، آپ اس کو سلجھا دیں، آپ اس کو سیدھا فرما دیں، اللہ تعالیٰ فرما دے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ جو چاہے کہ بار بار مدینے جائے، اس کو چاہیے کہ درود پاک اٹھائے، صرف پڑھے نہیں پڑھوائے، اپنے حصے کا چراغ جلائے۔ مرنا ہے نا، قبر میں جانا ہے، روشنی یہیں سے جائے گی۔ اگر آپ نے یہاں چراغ روشن کیا ہوگا تو آپ کی قبر روشن ہوگی، ورنہ بھول جائیں کہ آپ کے بیٹوں میں سے، یا آپ کی بیٹیوں میں سے، یا آپ کا شوہر یا آپ کے کوئی رشتہ دار آپ کی قبر روشن کرے گا، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سادہ باغ ہے جنت، سادی زمین ہے، زرخیز بہت ہے لیکن سادی ہے،
باغ ادھر تم لگاؤ گے، تو پھر یہ تو ہمارے کرنے کا کام ہے نا. قبر بھی اندھیرا کمرہ ہے، چراغ ادھر آپ ہی جلاؤ گے، اپنے حصے کا چراغ روشن کرو. حسرت ہے جس کو خاک پا آنکھوں پہ مل سکے، اس کی نسل حضور کے ٹکڑوں پہ پل سکے. یہ راستہ وہ ہے کہ نہیں جس کو اختتام، ہر شخص حسب حیثیت جتنا بھی چل سکے، اور کثرت سے ان کو بھیجتا رہے گا جو سلام. بس وہ ہی ہے کہ جس کی یہاں دال گل سکے. محبوب کے ذکر سوا ہے اور کس میں دم، یہ روکتا ہے ورنہ قضا کس سے ٹل سکے. عیبوں سے بھرا بھی پڑھے تو رد کبھی نہ ہو، ورنہ چنگاریوں میں کوئی بیج پھل سکے. آپ کسی بنجر زمین میں اگر بیج ڈالیں، جتنا مرضی پانی لگائیں وہ کبھی نہیں اگے گا. اور بندہ کتنا ہی بنجر کیوں نہ ہو، جب وہ درود پڑتا ہے تو اس کو پھل لگتا ہے. کہ عیبوں سے بھرا بھی پڑھے تو رد کبھی نہ ہو، ورنہ چنگاریوں میں کوئی بیج پھل سکے. حسرت ہے جس کو خاک پا آنکھوں پہ مل سکے، اس کی نسل حضور کے ٹکڑوں پہ پل سکے. کثرت سے ان کو بھیجتا رہے گا جو سلام، بس وہی ہے کہ جس کی یہاں دال گل سکے. حسرت ہے جس کو خاک پا آنکھوں پہ مل سکے، اس کی نسل حضور کے ٹکڑوں پہ پل سکے. حسرت ہے جس کو خاک پا آنکھوں پہ مل سکے، اس کی نسل حضور کے ٹکڑوں پہ پل سکے. اس کی نسل حضور کے ٹکڑوں پہ پل سکے، اس کی نسل حضور کے ٹکڑوں پہ پل سکے. کثرت سے ان کو بھیجتا رہے گا جو سلام، ممکن نہیں کہ قبر کے اندر وہ گل سکے. کثرت سے ان کو بھیجتا رہے گا جو سلام، ممکن نہیں کہ قبر جتنا چل سکے. محبوب کے ذکر سوا ہے اور کس میں دم، یہ روکتا ہے اور قضا کس سے ٹل سکے. محبوب کے ذکر سوا ہے اور کس میں دم، یہ روکتا ہے اور قضا کس سے ٹل سکے. محبوب کے ذکر سوا ہے اور کس میں دم، یہ روکتا ہے اور قضا کس سے ٹل سکے. محبوب کے ذکر سوا ہے اور کس میں دم، یہ روکتا ہے اور قضا کس سے ٹل سکے. عیبوں سے بھرا بھی پڑے تو رد نہ ہو کبھی، چنگاریوں میں ورنہ کبھی بیج پھل سکے. عیبوں سے بھرا بھی پڑے تو رد نہ ہو کبھی، چنگاریوں میں ورنہ کبھی بیج پھل سکے. عیبوں سے بھرا بھی پڑھے تو رد نہ ہو کبھی، چنگاریوں میں ورنہ کبھی بیج پھل سکے. حسرت ہے جس کو خاک پا آنکھوں پہ مل سکے، اس کی نسل حضور کے ٹکڑوں پہ پل سکے. اس کی نسل حضور کے ٹکڑوں پہ پل سکے، اس کی نسل حضور کے ٹکڑوں پہ پل سکے. کل پیر شریف تھا نا، میں نے نعت لکھنی تھی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یعنی میں دعا کری تھی کہ اللہ پاک اتنی ساری نعمتوں کے ساتھ آپ نے مجھے واپس بھیجا، اور صدقہ رسول اللہ کا مجھے حضور کا شکریہ ادا کرنا ہے.
تو میں کوئی ایسی چیز لکھوں جسے میں حضور کا شکریہ ادا کروں. تو میں تقریباً 4, 4:30, 5 بجے تک تقریباً میں بیٹھی رہی, کاغذ پینسل ڈائری پینسل لے کے, لیکن کچھ بھی نہ بنتا تھا مجھ سے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, یعنی نعت نہیں بنتی تھی, اور مجھے سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ حضور کا شکریہ بندہ کیسے ادا کرے. تو آخر میں جو چیز میرے پاس آئی وہ سلام تھا. پھر میں سوچتی انسان واقعی لم سمندر ہے اور بندہ کنارے پہ کھڑا جاہل ہے. میں بھی 18 سال سے لکھ رہی ہوں, اور یہ بات مجھے کل سمجھ آئی کہ جب سخی فقیر کو بھیک دے دیتا ہے تو فقیر کیا کرتا ہے؟ فقیر کیا کر سکتا ہے؟ وہ سخی کو دعا دیتا ہے. اس کے علاوہ تو نہیں کر سکتا. شکریہ تو کبھی کسی فقیر نے کسی سخی کا نہیں کیا. فقیر تو ہمیشہ سخی کو دعا دے کے جاتا ہے نا. یہ سلام پھر الحمدللہ میں نے اس کو کل لکھا. جی بھی حضور کا شکریہ کرنے کے لیے جو سلام کل مجھے عطا ہوا وہ ہے کہ آپ پر درود ہو, آپ پر سلام ہو, رب کی ساری نعمتیں آپ پر تمام ہوں. ہیں سخی وہ آپ کے سب کو خود بلاتے ہیں, مانگ کر بھی لیتے ہیں, بن کہے بھی پاتے ہیں. جھوم کر فقیر تب یہ صدا لگاتے ہیں, آپ پر درود ہو, آپ پر سلام ہو, رب کی ساری نعمتیں آپ پر تمام ہوں. اور بھیک ہی نہیں دیتے, پاس بھی بٹھاتے ہیں, اور کچھ ضرورت ہے حوصلہ دلاتے ہیں. جھوم کر فقیر تب یہ صدا لگاتے ہیں, آپ پر درود ہو, آپ پر سلام ہو, رب کی ساری نعمتیں آپ پر تمام ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد ونحب العفو واعف عنا اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر. الہ العالمین ارحم الراحمین. بے حد و احسان مرتبہ تیری سب نعمتوں کا, تیری نعمتوں کا, تیری بخششوں کا, تیری عطاؤں کا, تیرے فضل کا, تیری مغفرت کا. اللہ ارحم الراحمین, تیری ان سب بے حساب عطاؤں کا جو تو اپنے بندوں پر فرماتا رہتا ہے. اللہ کریم ایک ایک بات کے لیے, ایک ایک سانس کے لیے, ایک ایک پل, ایک ایک لمحے کے لیے تیرا شکر ہے جو تو نے ہم پر عافیت کے ساتھ گزارا. اے اللہ پروردگار, ہم اپنے گھر میں ہوں یا تیرے گھر میں, دیکھتا تو ہمیں تو ہی ہے. یہ ہمارے پروردگار, یہاں اور وہاں تجھے کوئی فرق نہیں. یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم یہاں ہیں اور ہم وہاں ہیں, اور تو کہاں نہیں ہے, ہر جگہ موجود ہے. بس ہے ہمارے پروردگار ارحم الراحمین. یہاں تک بھی ہمیں ہر سانس تیری رحمت نے نبھایا. اللہ کریم اس سے آگے بھی ہر سانس, ہر طرف سے, ہر طرح سے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ایسا نبھا لے جیسا نبھانے کی تو شان رکھنے والا ہے. اے ہمارے رب, نہ ہم کسی امتحان کے قابل ہیں, نہ کسی آزمائش کے لائق ہیں, نہ کسی کسوٹی پر پرکھے جانے کی اوقات ہے ہماری. اللہ کریم تیری زمینوں میں, تیرے آسمانوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ عاجز اور کمزور ہے تو وہ ہم ہی ہیں. اے ہمارے رب العالمین, کہ جو جتنا کمزور ہوتا ہے اس پر اسی قدر شفقت اور مہربانی کا حکم ہے. اے اللہ پروردگار, بس تم ہم نادانوں پر, عاجزوں پر, کمزوروں پر اللہ کریم شفقت فرما دے, مہربانی فرما دے. بار الہ ہمیں بہت دیر سے سمجھ آتا ہے کہ سامنے والا کیا کہتا تھا, اور ہمیں بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کسی وقت میں کسی نے جو کہا تھا تو اصل میں وہ کیا کہنا چاہتا تھا. اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین, الہ العالمین ارحم الراحمین, جسے لوگوں کی بات بھی سمجھ نہ آتی ہو اسے تیری رمزیں کہاں سمجھ آ سکتی ہیں. اے ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین, تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے, تو نے ہمیں بنایا ہے. اللہ پاک بس ہمیں نبھا بھی تو ہی لے. اے ہمارے پروردگار, ہمیں اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کے لیے بھی نہ چھوڑ, ہمیں ہماری اولادوں کے لیے بھی نہ چھوڑ. اللہ کریم یہاں تک بھی تیری رحمتوں نے نبھایا ہے, اس سے آگے بھی سب طرف سے, سب طرح سے یہاں تک ہمیں نبھا لے کہ ہم اپنے آخری سفر کو اترے اور تیرے پاس پہنچے ہیں. اللہ پروردگار اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہوئے ہمارے پروردگار ارحم الراحمین, اور ہم ہمارے جیسے تجھ سے کیوں نہ راضی ہوں گے کہ تجھ سے ارحم الراحمین, نعمتوں والا اور رحمتوں والا ہمارا پروردگار ہے. اللہ ارحم الراحمین, اگر تو ہمیں اپنی بندگی میں خود داخل نہ فرماتا تو ہماری جرت تھی, ہمارا منہ تھا, ہماری اوقات تھی کہ ہم تیری بندگی کرتے. تو نے ہمیں پسند کیا, چنا, اور ہمیں اپنی بندگی میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائی. پھر تو ہی ہے جو ہمیں اپنے آگے کھڑا کرتا ہے,
پھر ہم سے سجدہ کرواتا ہے، پھر ہم سے ہاتھ اٹھواتا ہے۔ اے اللہ پروردگار یہ ہمارا زور نہیں ہے، یہ تیرا فضل ہے بار الہ، الہ العالمین ارحم الراحمین۔ پس جس کا رب تجھ جیسا ہو وہ کیوں نہ شکر ادا کرے۔ اے اللہ پروردگار پھر ہم تیرا شکر ادا کرنے کے لیے بھی کوئی لفظ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی عمل ہمارا کسی قابل نہیں ہے، جان بھی اگر دے دیں تو وہ بھی تیری دی ہوئی ہے الہ العالمین۔ پھر اس کے سوا کیا ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کریں۔ اے ہمارے ارحم الراحمین تو ہمارے ساتھ بس مہربانی فرما، نرمی فرما دے، اور اپنی رضا سے تو نے ہمیں جس نعمت کے ساتھ، دولت ایمان کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ، اپنے حبیب کے نام کے ساتھ زمین پر بھیجا ہے، اللہ پاک انہی دولتوں کے ساتھ ہمیں واپس پلٹنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اللہ رب الرحیمین ذوالجلال والاکرام ارحم الراحمین، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن بھیڑ جیسا ہوتا ہے، سادہ اور سیدھا، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکے کھاتا خوب ہے۔ اللہ پاک بس اس وقت میں ہمیں بچانے والی تیری ذات کے سوا اے اللہ کوئی اور، نہ ہم اپنے کسی کام سے بچ سکتے ہیں، نہ کسی عمل سے، نہ کسی آڑ سے، نہ کسی رکاوٹ سے، نہ رکنے سے، نہ جھکنے سے، بس لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہ کہ تو ہمیں بچا لے۔ اللہ پروردگار بس ہمیں ایمان والی زندگی آسانیوں پہ عطا کر دے، اور ایمان والا مرنا آسانیوں پہ عطا کر دے۔ اللہ کریم یہ غالباً اغلباً یہ زمین کا آخری وقت ہے جو ہم گزار رہے ہیں، الہ العالمین ارحم الراحمین، یا ہم آخری وقت سے قریب ترین ہیں، فتنے آسمان سے بارشوں کی طرح برس رہے ہیں، اور اے اللہ پروردگار ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، بہرحال جس چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی اس سے بچیں گے کیسے۔ اے اللہ بس اس لیے ہم تیری بارگاہ میں بار بار گڑ گڑا کے عرضی کرتے ہیں کہ بہت ساری باریکیاں ایسی ہیں جن تک ہماری نظر ہی نہیں جاتی، ہماری سمجھ ہی وہاں تک نہیں پہنچتی۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان برباد ہو جائیں اور ہمیں خبر بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل غلط ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اے اللہ پروردگار بس ہم تیری بارگاہ میں تب عرضی کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے ہمارے پروردگار الہ العالمین، اور جب تجھے کوئی امانت سونپ دی جاتی ہے تو بے شک تو امین ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اے اللہ پروردگار ہمارا ایمان بار الہ اپنے پاس امانت فرما، اور ہمیں اس موت کے وقت واپسی کے لمحے میں نصیب فرما۔ اے اللہ پروردگار ہم اس کے ساتھ کلمہ پڑھ کر پاکی کی حالت میں، وضو کی عالم میں تیرے پاس واپس پہنچ جائیں، اور تو نے خود ہی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز تم کو موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ تو اے اللہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بار الہ العالمین مسلمان پیدا ہونا بھی ہمارے بس میں نہیں تھا، تو نے اپنی رحمت سے نواز کے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں آخری گھڑیوں میں بھی نوازنا، اور ہمیں ایمان ہی کے ساتھ اسلام پر موت عطا فرمانا۔ اے اللہ پروردگار بس یہی فلاح ہے الہ العالمین، کامیابی کسی شے میں نہیں ہے، نہ یہ کاروبار میں، نہ یہ اولاد میں، نہ یہ خوبصورت ہونے میں، نہ یہ ذہین ہونے میں، نہ یہ ڈگریوں میں، نہ یہ یونیورسٹیوں میں۔ اللہ پاک کامیابی اس میں ہے کہ کوئی ایمان پہ مر جائے۔ اللہ پاک بس ہمیں یہ نعمت نصیب کرنا ہمارے پروردگار الہ العالمین ارحم الراحمین، دنیا میں کسی نعمت سے محروم نہ کرنا، لیکن موت کے وقت ہمیں دولت ایمان کے ساتھ پلٹنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین یہ جتنا ہدیہ ہمارے پاس یہاں پڑا ہوا موجود ہے، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو درگزر فرما کر، اس تمام کو قبولیت کا شرف عطا فرما کر، بڑھا چڑھا کر، روشن و منور فرما کر، ان جانے عالم کو پہنچانا جن کے وسیلے سے ہمیں تو ملا ہے ہمارے پروردگار۔ تیرے محبوب اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کی برکت ہے کہ ہمیں تیرا رستہ نصیب ہوا۔ اے اللہ پروردگار ان کے ذکر کے صدقے سے تو نے ہمیں قبول فرمایا۔ اے اللہ پروردگار یا ارحم الراحمین اتنا درود و سلام ہو ان پر اور ان کی آل پر جتنا کہ وہ حق رکھتے ہیں کہ ان پر بھیجا جائے۔ اے اللہ اتنا جتنا کہ تو بھیج سکتا ہے، جتنا تو بھیج چکا ہے اور جتنا تو بھیجنے والا ہے اے ہمارے پروردگار، جیسے ہم تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتے اللہ، تیرے محبوب کا حق بھی ادا کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین بس تو ہماری طرف سے اپنے محبوب کو وہ بہترین جزا عطا فرما دے جو تو عطا فرمانے کی شان رکھنے والا ہے، اور اپنے محبوب کے قلب اطہر کو ہماری طرف سے راضی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو بوجھ امت مسلمہ کے سبب سے تیرے محبوب کے مبارک قلب پر ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین اپنے محبوب کے قلب اطہر سے بوجھ دور فرما دے، اور اپنے محبوب کے مبارک ہونٹوں کو امت کی طرف سے مسکراہٹ نصیب فرما دے۔ اللہ ارحم الراحمین ذوالجلال والاکرام
ہم سب کو ہماری نسلوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ محبوب کے دروازے پر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کریم و رحمان و مہربان ہم میں سے ہر کسی کو اپنے محبوب کی خوشی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو بھی ہماری حاجتیں ہیں جتنی بھی ہیں، جو موجود ہیں اور جو ناموجود ہیں، جنہوں نے کہہ دیا اور جو کہنے سے رہ گئے، ہم سب کے دلوں کی ساری جائز مرادوں کو اپنے محبوب کے اس برکت والے ذکر کے صدقے سے پورا فرما